بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا، بشارت والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی، اولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہ وہ پہلے والا مضمون آ گیا، یہی لوگ ہیں کون؟ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن آپ دیکھیں تو جب مطلق عمل صالح کی بات ہوتی ہے تو 3 شرطیں قرآن میں بلکہ 4 شرطیں بارہا آئی ہیں، کئی مقام پہ آئی۔ کتنی؟ سلور شرائط بار بار آئی ہے عمل صالح کے لیے۔ لیکن جہاں صحابہ کی بات قرآن الگ کر کے کرتا ہے تو قرآن ان 4 چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے عمل کی کتنی شرطیں قرآن بیان کرتا ہے؟ 4، اور جب صحابہ کا معاملہ ہے تو انہی 4 شرطوں کی قرآن گارنٹی دے دیتا ہے کہ ان میں موجود ہیں، دوسروں کو کہتا ہے یہ پوری کرو، اور جب صحابہ کی باری آئے تو قرآن ان 4 چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ان میں کیا ہے؟ ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا استقامت، چوتھا اتباع۔ پورا قرآن پڑھ لو، یہ مضمون 20 مقام پہ آئے گا کہ امت نے عمل کرنا ہے تو شرطیں قرآن لگاتے ہیں، اور جہاں صحابہ کی بات آئے تو اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں ان کی خبر دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھو، اہل تشیع نے یہاں جو کچھ لکھا تو اپنا منہ کالا کیا، بہت کچھ لکھا، اور یہاں سب نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی ہاجروا تو آ گیا، جاہدوا بھی آ گیا، اور اصل میں یہ جو ہے نا یہ مطلق ہے لیکن یہ دوسرے دلائل سے مقید ہے، کیونکہ سمجھ گئے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ہجرت کی ہے، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تو اللہ خبر دے رہے ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے شرط نہیں لگائی کہ ہجرت کرو بشرطے کہ ایمان لاؤ۔ دوسرا ذکر کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، من یعمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، فہو، وہاں شرطیں ہیں۔ جب عام امت کی بات ہوگی تو شرطیں ہوں گی، اور جب صحابہ کی بات ہوگی تو اللہ خود بتائے گا کہ اس جماعت میں یہ شرطیں موجود ہیں۔ اب یہاں کیا ذکر کیا؟ اولئک ہم المؤمنون حقا، اخلاص والی شرط کدھر ہے؟ یریدون وجہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ استقامت کیا ہے؟ اولئک ہم الراشدون، الاستقامت علی الحق مع التصلب فیہ، اولئک ہم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ کیا سمجھے ہو؟
استقامت اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ پکے لوگ ہیں، یہ پکے مخلص ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یریدون بجا تمام اعمال میں اخلاص، اور الذین یتبعون النبی الامیہ، یتبعون النبی، یتبعون الرسول، تو جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، خبر دی ہے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سارے چوہے غور کریں، یہ جو صحابہ کے دشمن چوہے ہیں، یہ سب کہ عامت المومنین کے لیے قرآن جب کوئی عمل بھی ذکر کرے تو پورے قرآن میں 4 شرطیں بار بار آئیں گی۔ عمل تب مقبول ہوگا، اخلاص ہو، عمل تب مقبول ہوگا، موت ایمان پہ آئے، عمل تب مقبول ہوگا، کہ اتباع ہو، عمل تب مقبول ہوگا، ایمان ہو۔ یہ ساری سب لوگوں کے لیے بعد کا یہی شرطیں ہیں۔ اور جہاں اصحاب رسول کی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پکے مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پکے مخلص ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پکے متبع ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مستقیم علی الہدایت ہیں، یہ کبھی ہدایت سے جدا ہو سکتے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، یہ فرق آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی ہوئی ہے اللہ خبر دے رہے ہیں، شرط نہیں لائی، ان کے لیے شرطیں نہیں، کیونکہ ان کا ایمان گارنٹی شدہ ایمان ہے۔ ان کا ایمان وہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، ان کا ایمان ہے الزمہم کلمۃ التقوی، ان کا ایمان ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا ایمان ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون۔ اس لیے یہاں خبر قرآن دے رہا ہے، باقیوں کے لیے شرطیں ہیں، صحابہ کے لیے خبریں ہیں۔ اب جو صحابہ کے ایمان پہ، ان کے اخلاص پہ، ان کی استقامت پہ اور ان کی اتباع پہ کوئی اگر بدبخت وہ اعتراض کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، اور جو قرآن کی تکذیب کرے وہ زندیق اور مرتد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دشمن صحابی وہ زندیق، لعین اور کٹر جہنمی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ۔ اور سن لو، حضرت شیخ القرآن کا جملہ ہے، فرماتے تھے کہ اللہ نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے، صحابہ کے حالات بیان کرتا ہے، اوصاف بیان کرتا ہے، انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، سب انبیاء کے واقعات، اور صحابہ کے اوصاف قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ اوصاف، ایک ایک وصف دیکھتے ہو، ہاجرو، جاہدو، مومنون، راشدون، صادقون، صدیقون، مفلحون، حزب اللہ، یہ سارے اوصاف ہیں، اوصاف بیان کرتے ہیں۔ پھر اوصاف بھی وہ وہاں سے انتخاب ہے جہاں اللہ نے پہلے نبیوں کے اوصاف بیان کیے۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا آتینا رشدہ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے رشد عطا کیا، ان کو فرمایا اولئک هم الراشدون، ان کو رشد عطا کیا، یہ راشدون ہیں۔ حضرت اسماعیل وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم انہو کان صدیقا نبیہ، اسماعیل صادق الوعد، اور یہ کون ہے؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، صادقون، صدیقون۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور بھی اس کی بہت سارے اوصاف ہیں۔ دوسری ایک بات سن لو، پورے قرآن و سنت کا تتبع کرو،
تو قرآن پاک صحابہ کے 3 قسم کے اوصاف بیان کرتا ہے. 3 قسم. ایک اوصاف ہیں ان کے جن کا تعلق ان کے ظاہر کے ساتھ ہے. دوسرے وہ اوصاف ہیں جن کا تعلق ان کے باطن اور قلب کے ساتھ ہے. اور تیسرے وہ اوصاف ہیں جن کا تعلق ان کے معال اور نتیجے کے ساتھ ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. تو جتنے اوصاف ہیں 3 چیزوں کے بارے میں. ایک ان کا ظاہر بھی قرآن بیان کرے گا، اور ظاہر سے زیادہ ان کے باطن کی تصدیق قرآن نے کی. قرآن نے اتنا ظاہر نہیں بیان کیا جتنا ان کا باطن بیان کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کا ظاہر تو بڑا صاف ہے، جتنے بھی معرب باللہ مانے انہوں نے باطن پہ حملہ کرنا ہے. اس لیے قرآن پاک نے جہاں ظاہر بیان کیا تو وہاں سب سے زیادہ صحابہ کے دل کی صفائیوں کی شہادت دی، باطن کو بیان کیا. اور دوسرا صحابہ کے اوصاف وہ جو دنیا میں ظاہر تھے وہ بھی قرآن نے بیان کیے، لیکن اگر آپ غور کریں گے جہاں صحابہ کی بات آ رہی ہے تو قرآن نے سب سے زیادہ صحابہ کا اخروی معاملہ اور معال اور آخرت کی کامیابی اور جنت کی کامیابی سب سے زیادہ بیان کی. اس لیے کہ جتنے دشمن آنے تھے انہوں نے صحابہ کے معال پہ اعتراض کرنا تھا، باطن پہ اعتراض کرنا تھا. اس لیے پورے قرآن میں سب سے زیادہ صحابہ کرام کے دل کی صفائیاں اور ان کے آخرت کا معال قرآن بیان کرے گا. یہاں پر بھی وہی بات آئی، فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. شروع کہاں سے کیا؟ آمنو. ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا آمنو، ہاجرو ظاہر، جاہدو ظاہر، اور آبو ظاہر، نصرو ظاہر. آگے پھر اولئک هم المؤمنون حقا، پھر باطن. اور اس حقا میں استقامت بھی بیان کر دی. پکے کھرے مومن، پکے مومن. اور ہم ضمیر فصل بھی لائی کہ یہ گارنٹی صرف مہاجرین و انصار کے ایمان کی. اولئک هم المؤمنون حقا. آگے لہم مغفرۃ، یہ کیا؟ یہ معال ہے. لہم کیا ہوگا ان کے لیے؟ مغفرۃ، بہت بڑی بخشش، ورزق کریم، اور رزق مکرم، عزت کی روزی. کیا ہوگی عزت کی روزی؟ کہاں؟ جنت میں. تو استقامت پکی اور جنت بھی پکی. ان کے خاتمہ اور معال بیان کر دیا. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد. من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جو ان کے بعد یعنی ہجرت، آپ کی ہجرت کے بعد. من بعدوں سے مراد ہے ہجرت الرسول، جو رسول کی ہجرت کے بعد ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ. تو نیچے ایک جملہ پڑھنا ہے، رتبہ میں تو برابر نہیں، رتبہ میں تو برابر نہیں، لیکن فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، دوستی میں تم میں سے ہیں. یعنی ان کو بھی سیاسی حقوق صلح جنگ کے وہی ملیں گے جو مہاجرین و انصار کے ہیں. رتبے میں فرق ہے، سیاسی حقوق انہیں وہی حاصل ہوں گے جو مہاجرین و انصار کے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. باقی رہ گیا وراثت کا معاملہ. اولو الارحام، رشتہ داروں کے، صاحب رشتہ داروں کے، یعنی رشتہ دار. بعضهم اولا ببعض، بعض زیادہ حقدار ہے. اولا بمعنی احق،
زیادہ حقدار ہیں بعض کے فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون شرعی یعنی میراث والے قانون میں، کہ میراث ملے گی رشتہ کے لحاظ سے، نسبی رشتہ کے لحاظ سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اشعار لکھے ہیں اوپر، اگر کوئی سر والا بندہ پڑھے تو مزہ آئے گا، میں ذرا تھک گیا ہوں۔ کوئی بزرگ پڑھ سکتا ہے تو اشعار بہت مزے کے لکھے ہیں۔ اس میں ایک شعر سن لو، باقی پڑھتے رہو۔ ہاں بھائی دیکھو، یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت قتیلہ بنت حارث، جو بہن ہے نضر بن حارث کی، اور بعد نے کہا کہ بیٹی ہے، اور یہ نضر جو تھا یہ قتل ہو گیا تھا، نضر بن حارث۔ اس پر اس نے شعر کہے، واقعہ اس کا لمبا ہے، اور یہ شعر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے تھے، تو اس نے کہا هل يسمعن النظر ان نادیتہ، هل يسمعن النظر ان نادیتہ ام کیف يسمع میت لا ينطق۔ یہ اس نے شعر کہے، اس نے کہا حل یسمع النظر، کیا نظر سنتا ہے، ان نادیتہ، یہ حل تمنی ہے، کاش نظر سن لیتا اگر میں اس کو آواز دیتی، ام کیف یسمع میت لا ينطق، لیکن کیسے سنے گا مردہ لا ينطق، وہ بول ہی نہیں سکتا تو سنے گا کیسے؟ پھر یہ جو تھے محمد یا خیر زن کریمت من قوم حابل فعل مورکن، یہ شعر پہنچے تھے نبی پاک کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر یہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں نظر کو چھوڑ دیتا۔ اس کے شعر پہنچے تھے، لیکن مسئلہ زبردست بیان کر گئی کہ اگر نظر سنتا ہوتا تو میں آواز دیتی، ام کیف یسمع میت لا ينطق۔